15واں پارہ سورہ کاف چل رہی ہے، اس کی آیت نمبر آج ہے 18۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تو گمان کرے گا ان کو، ایقاظاً جاگتا ہوا، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ یعنی اصحاب کہف کی کیفیت یہ تھی سونے کی کہ وہ آنکھیں ان کی کھلی ہوئی لگتی ہیں دیکھنے میں کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں سو رہے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم ان کو کروٹ بدلتے ہیں ہم ان کی کروٹ بدلتے ہیں، ذات الیمین دائیں طرف، و ذات الشمال اور بائیں طرف۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، باسط بیٹھا ہوا ہے، ذراعیہ اپنے بازو پھیلائے، بالوصید غار کے دہانے پر۔ لو اطلعت، اگر تو خبر پا لے، علیہم، اگر تو ان پر مطلع ہو جائے، یعنی ان کو دیکھ لے، علیہم ان پر۔ لو اطلعت علیہم، اگر تو ان پر مطلع ہو جائے، لولیت، تو پیٹھ پھیر کر، منہم ان سے، فرارن بھاگے گا، یعنی ان کے چہرے پہ اس قدر روب ہے۔ وَلَمُلِئْتَ، اور تو بھر جائے گا، منہم ان سے، روبا، روب کے اعتبار سے، ان کے چہروں پہ ایسا نورانیت اور روب ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے ان کو اٹھایا، 309 سال سلانے کے بعد اٹھا دیا، کیوں؟ لِيَتَسَاءَلُوا، تاکہ وہ پوچھیں، سوال کریں، بینہم آپس میں۔ قال، کہا، قائل، ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے ایک نے کہا، کم لبستم، کتنا ٹھہرے تم؟ قالو، انہوں نے کہا، لبسنا، ہم ٹھہرے، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ۔ قالو، انہوں نے کہا، ربکم، تمہارا رب، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما لبستم، جو تم ٹھہرے۔ فبعثوا، پس تم بھیجو، احدکم، اپنے میں سے ایک کو، بورقکم ھذہ، اپنے اس پیسے کے ساتھ، روپیے کے ساتھ، الی المدینۃ، شہر کی طرف، فلینظر، پس وہ دیکھے، ایہا ازکا، کون سا پاکیزہ ہے، طعاماً کھانا، فلیاتکم، پس وہ لے آئے، برزق، کھانا، منہ، اس میں سے، ولیتلطف، اور وہ نرمی اختیار کرے، نرم بات کرے، ولا یشعرن، اور وہ نہ خبر دے، ظاہر کرے، بکم، تمہیں، احدا، کسی پر بھی، یعنی کسی پر ہمارا راز فاش نہیں ہونا چاہیے۔ انہم، بے شک وہ، ان یظہروا، اگر وہ مطلع ہو گئے، ان کو خبر مل گئی، علیکم، تمہارے بارے میں، یرجموکم، تو وہ تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے تمہیں مار دیں گے، او یعیدوکم، یا وہ لوٹا دیں گے تم کو، فی ملتہم، اپنے دین میں، ولن تفلحوا، اور پھر تم ہرگز فلاح نہ پاؤ گے، اذن، اس وقت، ابدا، کبھی بھی۔ یعنی یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے، اور پھر غار میں ٹھہر گئے، پھر اللہ نے وہاں سلا دیا، 309 سال گزر گئے، اس میں وہ لوگ، ان کے وقت کے لوگ مر گئے، نئی بادشاہتیں آئیں، نئی سلطنتیں قائم ہوئی، جو بھی اس میں بہت سارے علاقے فتح بھی ہو گئے، اور وہ بھی شہر بن گیا جس میں وہ پہلے رہا کرتے تھے۔ تو اب انہیں تو یہ بات نہیں پتہ تھی، وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک دن یہاں ٹھہرے ہوں گے، اور بھوک کی کیفیت تھی، تو ایک کو بھیجا کہ تم کھانا لے آؤ، تو کسی کو بتانا نہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، نہیں تو وہ ہمیں پکڑ لیں گے اور اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا پھر ہمیں مار دیں گے۔ تو یہ بات ہوئی۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح، آثرنا علیہم، ہم نے ان کو ظاہر کر دیا، لیعلموا، تاکہ وہ جان سکیں، انا، بے شک، وعد اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حق، سچا ہے، وان الساعۃ، اور بے شک قیامت، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وقت جو لوگ، اس وقت کا جو زمانہ چل رہا تھا، اس میں لوگوں میں اختلاف تھا، کچھ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کچھ کہتے تھے کہ نہیں زندہ ہونا، کچھ کہتے تھے قیامت ہے، کچھ کہتے تھے نہیں ہے قیامت، کوئی آخرت کا دن نہیں ہے۔ تو جب یہ ان میں سے کوئی کھانا لینے آیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس لیے ظاہر کر دیا ان کو لوگوں پر، تاکہ ان میں وہ لوگ جو نہیں مانتے تھے مرنے کے بعد بعد الموت کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو جو لوگ نہیں مانتے تھے،
اب جب ان سے ملاقات ہوئی اور ان کو پتہ چلا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 309 سال پہلے کی بادشاہت میں اپنے آپ کو وہ کر کے چلے گئے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اور اس بادشاہ نے تختیوں پر ان کے نام وغیرہ لکھوا دیے تھے کہ بعد میں اگر کسی کو مل جائیں، یہ بندے ہماری سلطنت میں غائب ہو گئے تھے۔ تو اب وہ جب ان سے ملے تو ان کا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، کہ جو اللہ اس پہ قادر ہے کہ وہ ان کو 300 سال سلانے کے بعد جس اللہ نے اٹھایا ہے، تو وہ اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے۔